سوال پوچھا ہے کہ میں نے نکاح کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا مگر گھریلو معاملات انتہائی کشیدہ نوعیت کے تھے۔ روزانہ کے جھگڑوں سے تنگ آ کر میں نے بغیر شوہر کو اطلاع دیے ان کا گھر چھوڑ دیا اور عدالت سے خلا لینے کے لیے رجوع کیا، مگر شوہر کو ابتدائی طور پر کوئی نوٹس وغیرہ نہیں بھیجا کیونکہ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ مجھے جسمانی یا ذہنی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 1 ماہ بعد عدالت کی طرف سے شوہر کو نوٹس گیا جس سے وہ مکمل طور پر باخبر ہو گیا۔ عدالتی خلا کے بعد میں نے عدت مکمل کی اور دوسرا نکاح کر لیا۔ الحمدللہ مجھے اس نکاح سے اولاد بھی حاصل ہوئی۔ کچھ وقت بعد مجھے معلوم ہوا، جس طرح کہ آج کل مفتیان کرام کے مختلف فتوے نیٹ پر موجود ہیں، کہ اگر شوہر خلا کو قبول نہ کرے تو پہلا نکاح ختم نہیں ہوتا۔ اس پر میں نے سابق شوہر سے رابطہ کیا تاکہ وہ خلا کو قبول کرے یا باقاعدہ طور پر طلاق دے دے۔ اس نے مجھ سے حق مہر جو کہ 5 لاکھ روپے طے تھا اور سونے کے زیورات کی واپسی کا مطالبہ کیا، جو میں نے واپس کر دیے۔ پہلے وہ دعویٰ کرتا رہا کہ اس نے طلاق لکھ دی ہے اور گواہوں کے سامنے بھی طلاق دی ہے، اور یہ بھی کہا کہ وہ کاغذات مجھے بھجوا دے گا، مگر جب میں نے سب کچھ واپس کر دیا تو وہ مکر گیا۔ ایک خاتون گواہ جو کہ فار ایگزامپل آپ کہہ لیں محترمہ نسرین، وہ بھی موجود ہیں جن کے سامنے اس نے کئی بار طلاق کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کے مطابق اس نے 20 سے زائد بار طلاق کے الفاظ دہرائے۔ اس کے علاوہ خود وہ شخص میرے سامنے بھی اس بات کا اعتراف کر چکا ہے کہ اس نے طلاق دی، البتہ اب وہ براہ راست میرے سامنے طلاق کے الفاظ دہرانے سے انکاری ہے اور مزید مطالبات کر رہا ہے اور مجھ پر دوبارہ رجوع یعنی واپسی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ میری گزارش ہے کہ ان 2 سوالات میں میری شرعی رہنمائی فرمائیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ سابقہ شوہر اس نے محترمہ نسرین جو خاتون ہے اس کے سامنے 2 مختلف مواقع پر طلاق کے الفاظ ادا کیے اور مذکورہ خاتون نے لکھی ہوئی طلاق بھی دیکھی ہے، تو کیا اس صورت میں طلاق واقع ہو چکی ہے؟ نمبر 2، دوسرا نکاح جو عدت مکمل کرنے کے بعد میں نے کیا تھا، کیا وہ شرعاً جائز ہوا یا اب ہمیں دوبارہ نکاح کرنا ہوگا یا یہی نکاح کافی ہوگا؟ براہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں تاکہ شرعی اطمینان اور درستگی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں۔ بہت ہی دلچسپ مسئلہ ہے، اور آج کل سوشل میڈیا پر جو انسٹاگرام مفتیز ہیں اور فتوے دیتے ہیں، ان کے فتووں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ مسئلہ بڑا ہی گمبھیر بن جاتا ہے۔ تاہم صورت مسئلہ کے مطابق ہم چونکہ مفتی نہیں ہیں، آپ کو صرف قرآن اور حدیث پاک اور سنت کے مطابق صرف رہنمائی کر رہے ہیں، یہ فتویٰ نہیں ہے۔ اگر واقعی آپ نے گھریلو معاملات میں انتہائی کشیدگی اور جھگڑوں کی وجہ سے اپنے شوہر کو بتائے بغیر عدالت میں اس سے علیحدگی کا دعویٰ دائر کیا، مگر بعد ازاں عدالتی نوٹس سے وہ باخبر ہو گیا تھا، تو اس صورت میں عدالتی فیصلہ سے آپ کا نکاح ختم ہو گیا تھا، لہٰذا اب آپ کو سابق شوہر سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کا دوسرا نکاح بعد از عدت بالکل درست اور جائز ہے۔ اس لیے جو مسمات نسرین کے سامنے طلاقیں دیں یا نہیں دیں، آپ کو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دوسرے شوہر کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی جاری رکھیں، یہ شرعاً جائز ہے اور دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آپ نے ایک غلطی کی، اور وہ یہ کہ آپ نے شرعی رہنمائی لیے بغیر حق مہر اور زیورات شوہر کو واپس کر دیے، جبکہ وہ ان کا حقدار تھا ہی نہیں، کیونکہ جب آپ نے جو سابقہ شوہر ہے اس کی خرابی کی وجہ سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کی ہے، تو اس صورت میں وہ حق مہر اور زیورات کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی آپ کو واپس کرنے چاہیے تھے۔ اس مسئلے کی میں وضاحت کروں گا، لیکن پہلی بات اتنا سمجھ لیں کہ نکاح بھی ایک دراصل عقد ہے، اور عقد معاملے کو کہتے ہیں، 2 فریقین کے درمیان ایک معاہدے کو عقد کہتے ہیں۔ تو دنیا کے ہر قانون میں، اس میں اسلام بھی شامل ہے، دنیا کے ہر قانون میں
ایک معاہدے پہ دو فریق ہوتے ہیں، ایک فریق اول اور دوسرا فریق ثانی۔ جو فریق اول ہے، جس طرح اس کو معاہدے کی منسوخی کا اختیار ہے، ایسے ہی فریق ثانی کو بھی معاہدہ منسوخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک گھر ایگریمنٹ پر لیا، کرائے پر لیا، اور ہم نے یہ معاہدہ کیا کہ اگر ہم اس گھر کو خالی کریں گے تو آپ کو 2 مہینے کا نوٹس دیں گے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر ہم گھر خالی کروائیں گے تو آپ کو 2 مہینے کا نوٹس دیں گے، یہ معاہدہ ہے۔ تو وہ کوئی بھی گھر کو خالی کروا سکتا ہے بشرطے کہ وہ ان شرائط پر پورا اترے۔ تو اسلام میں بھی نکاح کو عقد قرار دیا گیا ہے، اور اس عقد میں دراصل فریق اول کہلے خاوند ہے اور فریق ثانی کہلے بیوی ہے۔ تو فریق اول کو جس طرح اس معاہدے کو منسوخ کرنے کا اختیار ہے، اسی طرح فریق ثانی کو بھی منسوخ کرنے کا اختیار ہے، لیکن ان کے لیے طریقے علیحدہ علیحدہ شریعت نے طے کیے ہیں۔ پہلا طریقہ جو خاوند کے لیے ہے تو اس کو وہ حق طلاق دے دیا، اور جو عورت کو حق دیا اس کا نام حق خلا ہے۔ اب جو حق خلا ہے، اس میں پھر آگے تھوڑی سی پیچیدگی آتی ہے، وہ یہ کہ جس طرح دنیا کے تمام ممالک میں فریق اول یا فریق ثانی اپنے اپنے معاہدے کو کینسل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کے درمیان کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی ڈسپیوٹ چل جائے، کوئی عدالتی کارروائی آ جائے، تو پھر وہاں پر قاضی کو، عدالت کو سٹیپ ان کرنا پڑتا ہے۔ اگر کہیں بھی کوئی معاہدہ ہو تو عدالت کو، کسی بھی ملک کی عدالت کو اس معاہدے کو منسوخ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو اسلام نے یہ اختیار پھر قاضی شرعی کو، جو اس منصب پر بیٹھا ہو، تو اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ جو معاشرتی معاہدہ ہے، اس معاشرتی معاہدے کو ختم کر دیں۔ لہذا اگر شوہر نے کچھ ایسے الفاظ کہے ہوں جو طلاق والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ مسلم پہلے ہی ہو چکی ہے، اب اس کی ضرورت تھی معاشرے میں دلیل دینے کی کہ شوہر نے باقاعدہ طور پر یا تو علیحدگی اختیار کر دی ہے، یا پھر آپ کو عدالت اس شوہر کے ساتھ رہنے کا حق چھین رہی ہے۔ اسی کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ اس مسئلے کی وضاحت تھوڑی سی میں اور کرتا ہوں۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں پر اس طرح کا ظلم کرتے تھے، نہ بیوی بنا کر عزت سے ان کو بساتے، نہ طلاق دے کر ان کو قید نکاح سے آزاد کرتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ اپنے ساتھ بساتے کیوں نہیں، تو جواب دیتے ہم نے طلاق دے دی ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ دوسری جگہ پسند کی شادی کیوں نہیں کرنے دیتے، جواب ہوتا کہ ہم نے عدت کے اندر رجوع کر لیا تھا، لہذا نکاح بحال رہا۔ عمر بھر یہی ظلم روا رکھتے۔ آج بعض مسلمان کہلانے والے ببانگے دہل کہتے ہیں، نہ رکھیں گے نہ چھوڑیں گے۔ یہ عورت پر بدترین ظلم ہے۔ قرآن کریم نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور طلاق کی حد مقرر کر دی۔ اگر کوئی 1 یا 2 بار واضح الفاظ میں طلاق دے دے تو عدت کے اندر نیک نیتی سے یا تو رجوع کر لے اور آئندہ بیوی کو تنگ نہ کرے، بیوی بنا کر پاس رکھے یا مدت گزرنے دے تاکہ نکاح ختم ہو جائے، اور عورت اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الطلاق مرتان، یہ طلاق رجی، اس سے مراد ہے 2 بار تک ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یعنی 2 بار تک تو آپ رجوع کر سکتے ہو، تو اب رجوع کر لو۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے زوجیت میں روک لو، او تسریح بإحسان، یا بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دو۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے نہ روکو کہ ان پر زیادتی کرتے رہو، اور ایسا کرنا اپنی جانوں پر ظلم اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور آگے خاص حکم ہے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، سورہ البقرہ آیت نمبر 231 اور جب تم عورتوں کو طلاق دو
اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ ان پر زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے پس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو۔ اس لیے جب عورت کو اس کے حقوق سے محروم کیا جائے، شوہر اس پر ظلم کرے اور اسے نہ بیوی بنا کر رکھے نہ طلاق دے، پھر کوئی طریقہ تو ہو جو اس کو ظلم کی چکی میں پسنے سے بچائے، اور وہ حکومت اور اس کی قائم کردہ عدلیہ ہے۔ چنانچہ مظلومہ عورت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ عدالت کا فرض ہے کہ پوری تحقیق کے بعد اگر یہ ظلم ثابت ہو جائے، یعنی خاوند عدل و انصاف کا راستہ نہ اپنائے اور نہ عورت کو طلاق دے، تو ایسی صورت میں قاضی یا فیملی کورٹ کا جج فوراً طلاق دلوائے یا تنسیخ نکاح کر دے تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو۔ یہ اسلام ہے اور یہی عدل و انصاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم ختم کیا۔ جب آپ کی بارگاہ میں کسی عورت نے اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کیا تو آپ نے ہمیشہ بلا تاخیر مسئلہ کا حل کرایا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا خلا کا واقعہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا ہے، جس کے بارے میں متعدد روایات ہیں، لیکن مختصر کرنے کی خاطر صرف ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاءت امرأة ثابت بن قیس ابن شماس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ما انکم علی ثابت فی دین ولا خلق الا انی اخاف الکفر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتردین علیہ حدیقتہ فقالت نعم فردت علیہ وامرہ ففارقها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ثابت ابن قیس ابن شماس کی بیوی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ، میں ثابت کے دین یا اخلاق کی بنا پر ان کے پاس رہنے سے انکار نہیں کرتی، مطلب دین کے بھی اچھے ہیں، اخلاق بھی اچھا ہے، بلکہ مجھے کفر کا ڈر ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کا باغ واپس کر دو گی؟ اس نے جواب دیا ہاں، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ لہذا اس نے وہ باغ واپس کر دیا اور آپ نے اسے جدا کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الطلاق باب الخلع وکیف الطلاق فیہ اس میں آتی ہے۔ اس حدیث پاک میں اور دوسری روایات میں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ان کے دین اور اچھے اخلاق کی تعریف کی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے کفر کا ڈر ہے، یعنی میرا دل ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، جس کی وجہ سے نفرت پرورش پا رہی ہے اور نتیجہ میں کوئی غلط قدم اٹھنے کا ڈر ہے یا رسول اللہ۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ انہیں قد کاٹ اور شکل و صورت سے پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے ان کا کہنا کہ مجھے کفر کا ڈر ہے سے مراد یہ بھی ہے کہ میں کفران نعمت نہیں کرنا چاہتی کہ ثابت ابن قیس میرے سامنے میرے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میں ان کو دل سے پسند نہ کروں، مطلب یہ میں اس کو کفر سمجھتی ہوں کہ میرا دل کسی اور جگہ ہو اور میرا جسم کسی اور جگہ ہو۔ مختصر یہ کہ جب عورت کسی بھی وجہ سے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو اس کو علیحدہ کر دینا چاہیے۔ حضرت خنسا بنت خزام انصاریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ان اباہا زوجہا وہی سیب فکرہت ذالک فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحہا۔ ان کے والد ماجد نے ان کی شادی کر دی جبکہ وہ بیوہ تھیں، مگر انہیں یہ شادی ناپسند تھی، سو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں تو آپ نے ان کا نکاح منسوخ کر دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری ہے کتاب الاکراہ باب لا یجوز نکاح المکرہ، یعنی جس کو مجبور کیا گیا ہے اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ ابو داؤد السنن میں کتاب النکاح ہے باب فی السیب۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جب بطور میاں بیوی رہنا ممکن نہ ہو تو مجاز اتھارٹی نکاح منسوخ کر سکتی ہے۔ امام محمد بن عبداللہ المعروف ابن الحمام فرماتے ہیں فَإِذَا امْتَنَعَ كَانَ ظَالِمًا فَنَابَ الْقَاضِي عَنْهُ فِيهِ فَيُضَافُ فِعْلُهُ إِلَيْهِ۔ یہ ابن حمام نے جب خاوند طلاق نہ دے تو ظالم ہے، لہذا قاضی اس مسئلہ میں خود خاوند کا قائم مقام ہو کر تفریق کر دے، اب قاضی کا فعل خاوند کی طرف منسوب ہوگا۔ یہ شرح فتح القدیر میں ہے، بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔
اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے قاضی یک طرفہ فیصلہ دے سکتا ہے تاکہ عورت مزید ظلم کا شکار ہونے سے بچ جائے۔ اور فتاوی ہندیہ میں اس طرح ہے، ان اختارت الفرقۃ امر القاضی ان یطلقها طلقۃ بائنۃ فإن ابى فرق بینہما والفرقۃ تطلیقۃ بائنۃ وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِالْإِجْمَاعِ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ خَلَا بِهَا وَإِنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ مُسَمًّى وَالْمُتْعَةُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى۔ اگر بیوی جدائی چاہتی ہے، طلاق بائن دینے کا حکم دے، طلاق رجعی نہیں، طلاق بائن۔ طلاق بائن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طلاق جو کہ اشارتاً کنایتاً دی جاتی ہے، اس میں میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، لیکن ان کو دوبارہ نکاح کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اب رجوع کے کھیل تو ختم ہو چکا کہ میں واپس لیتا ہوں، میں کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اب وہ فائنل طلاق ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اگر ان کے درمیان عدت کے درمیان یا عدت کے بعد بھی جب تک اس نے کسی اور شوہر سے شادی نہ کی ہو، تب بھی ان کے درمیان یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ دونوں نکاح جدید کر کے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں۔ کتنی احتیاط کا موقف ہے۔ تو اگر انکار کرے خاوند طلاق بائن دینے سے تو قاضی دونوں میں تفریق کر دے۔ اب جو قاضی نے تفریق کی ہے یہ فرقت طلاق بائن ہوگی، کیونکہ یہ قاضی نے کی ہے۔ اس صورت کو پورا مہر ملے گا اور بالاتفاق اس پر عدت لازم ہے اگر خاوند نے اس سے خلوت سیاح کی ہے۔ اور دوسری صورت، اگر خلوت سیاح اور قربت نہیں کی تو عورت پر عدت نہیں، اور اگر مہر مقرر تھا تو اس کا نصف دینا ہوگا، اور مہر مقرر نہ تھا تو حسب توفیق کپڑوں کا جوڑا اور تحائف وغیرہ دے کر وہ معاملہ حل کر سکتے ہیں۔ اب یہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، اسلام کسی کو کسی پر ظلم کرنے اور اس کے حقوق پامال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر بیوی حقوق زوجیت سے خاوند کو محروم کرے تو خاوند کے پاس حق طلاق ہے، اور دیگر حاکمانہ حقوق بھی ہیں جنہیں بروئے کار لا کر وہ اپنے حقوق وصول کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر حق طلاق استعمال کر کے اس سے جان چھڑا سکتا ہے۔ اور اگر خاوند بیوی کے حقوق پامال کرے، نہ نفقہ نہ دے، حقوق زوجیت سے اسے محروم کرے، نہ امساک بے معروف اور نہ ہی تسریح بے احسان پر عمل کرے، اور ساری عمر نہ بیوی بنا کر رکھے نہ آزاد کرے، تو یہ بیوی پر ظلم ہوا۔ قرآن کریم نہ کسی کو ظالم بننے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کسی کو مظلوم۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظالم بنو اور نہ تم پر ظلم ہو۔ اس لیے عورت ہو یا مرد، دونوں کے حقوق و فرائض ہیں۔ ایک فریق کے حقوق دوسرے فریق کے فرائض میں شامل ہیں۔ مرد کے حقوق عورت پورے کرے اور عورت کے مرد، پھر ہی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔